بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فلسطین پر اسرائیلی قبضہ۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کی مختصر تاریخ۔ اسرائیلی ریاست 1948 میں اس وقت وجود میں آئی جب برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے فلسطینی علاقوں میں اس کی بنیاد رکھی۔ یہاں یہ ہے کہ فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر نسلی صفائی کیسے ہوئی۔ اسرائیلی فوجی محافظوں نے 5 جون 1967 کو غزہ کے شہر رفح میں 6 روزہ جنگ کے آغاز پر مصری فوجیوں اور فلسطینیوں کو پکڑ لیا۔ فلسطین کے نام سے مشہور سرزمین ایک صدی سے کچھ زیادہ عرصہ قبل سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران جیسے ہی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور منہدم ہو گئی، بالآخر جمہوریہ ترکی کو راستہ دے دیا۔ برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1917 میں برطانیہ نے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفور کی طرف سے لینوئل والٹر تھائشلٹ کے لکھے گئے خط میں اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ بلفور اعلامیہ کے جس کی اہمیت تھے نے عربوں کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا جس سے موجودہ غیر یہودی برادریوں کے شہریوں اور مذہبی حقوق کو نقصان پہنچے۔ پھر بھی اس میں ان کے سیاسی یا قومی حقوق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جب فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ شروع ہوا تو یہودیوں کی آبادی 9% تھی۔ برطانوی الاؤنس کے تحت یورپی یہودیوں کی ہجرت کے ساتھ یہ فیصد بڑھ کر 1922 اور 1935 کے درمیان کل آبادی کا تقریباً 27% ہو گیا۔ اسرائیل کا قیام دوسرے جنگ عظیم کے دوران ہولوکاسٹ یہودیوں کی ایک بڑی وجہ بن گیا، جنہیں 1940 کی دہائی میں نازی حکومت کے تحت یورپ میں قتل عام کیا گیا۔ فلسطین کی طرف بڑے پیمانے پر ہجرت کی یہ اس حقیقت کے باوجود ہوا کہ 1939 میں برطانوی حکومت کے ایک وائٹ پیپر میں ہنگامی حالات کو چھوڑ کر فلسطین میں سالانہ 10,000 افراد کی ہجرت کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ورلڈ وار II کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 29 نومبر 1947 کو فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اب ہم کچھ نظر اسرائیل کے جغرافیائی حدود پر ڈالتے ہیں کہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مسلمان ممالک ہیں، جیسے پاکستان، یہاں پر افغانستان، ترکمانستان، ایران، عمان، یمن، سعودی عربیہ، عراق، سیریا، اور اس سائڈ پہ ایجپٹ اور کے درمیان پر لبنان ہے، جارڈن ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ریاست ہے اسرائیل۔ یہ دیکھیں ابھی یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسرائیل لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر جو مسلم ممالک ہیں یہ اکٹھے ہو کر ایک بالٹی اگر پانی ڈال دیں تو اسرائیل بھر جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیں یہاں پر یہ چھوٹی سی سٹرپ آپ کو نظر آ رہی ہے، غازہ سٹرپ، یہاں پر مسلمان کو محدود کیا گیا ہے اور باقی جو پوری جو فلسطین ہے وہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ پورا ملک جو ہے وہ فلسطین تھا، لیکن بعد میں یہودیوں کی آمد کے بعد یہاں پر انہوں نے دھیرے دھیرے قبضہ جمایا اور ابھی مسلمانوں کو یہ غازہ سٹرپ کے اندر جو ہے محدود کر دیا ہے۔ تمام مسلم ممالکوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ مٹھی بھر یہود آج اتنے طاقتور کیوں؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان یہودیوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے میں کن کا ہاتھ ہے؟ ذرا سوچئے اور جواب دیجئے۔